ناظرین السلام علیکم، مہدی کاظمی آپ کی خدمت میں پھر سے حاضر ہیں نیو یارک سے، اولیاء کونسل آف نارتھ امریکہ۔ آج ہم نے سوچا کہ ذرا ایک جو ہمارے ٹریڈیشنل ٹاپکس ہیں ان کے ہٹ کے ایک گفتگو کی جائے ڈاکٹر ذیشان مصباحی صاحب کے ساتھ، جو سینئر عالم ہیں، استاذ ہیں جامعہ عرفیہ سید سرامہ ہندوستان میں۔ یہ کسی بھی تعارف کے محتاج نہیں ہیں۔ ذیشان بھائی ہمارے دوست بھی ہیں، استاد بھی ہیں، اور بہت ہی پرولیفک رائٹر اور اپنے اوپینینز کے بارے میں بہت ہی کلیئر ویژن رکھتے ہیں۔ بہت شکریہ۔ آج ہم گفتگو کریں گے کہ ایک یوں کہیے کہ ایک فتنہ جو اٹھا ہے، گائے بگائے ہم دیکھتے ہیں کہ اہل تصوف کے بارے میں یا ان کے خلاف جو ہے کوئی نہ کوئی فتنہ جو ہے وہ لوگ اٹھاتے رہتے ہیں، اور ایک فقرہ سرکولیٹ کر رہا ہے سوشل میڈیا پہ زیادہ، چشتی رسول اللہ۔ آبویسلی اس کو سن کے ایک تیر سا لگتا ہے کہ یہ کیا کسی نے بات کر دی۔ اس کی وضاحت کے لیے آج ہم نے ذیشان بھائی کو دعوت دی ہے کہ اس پہ اپنے خیالات کا اظہار کریں اور اس کی کلیریفیکیشن اور وضاحت کریں۔ ذیشان بھائی بسم اللہ کیجیے گا۔ بہت شکریہ کاظمی صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، فقد قال اللہ تعالی فی القرآن الحکیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ربی قد آتیتنی من الملک وعلمتنی من تأویل الاحادیث فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ بہت شکریہ کاظمی صاحب، اس موضوع پہ گفتگو کے لیے آپ نے دعوت دی اور اس پہ ہم بیٹھے بات کرنے کے لیے، اور آپ نے بالکل بجا فرمایا کہ یہ ایک فتنہ سا بن گیا ہے ہمارے معاشرے کا کہ چشتی رسول اللہ کا میٹر جو ہے ایک فتنے کی شکل اختیار کر گیا ہے، اور ہر شخص اس پر تباہ آزمائی کے لیے تیار ہے۔ اور کاظمی صاحب، ہمارا جو معاشرہ ہے، اسلامی معاشرہ یا مسلم سوسائٹی جو ہماری ہے، یہ کئی طرح کے بحرانوں سے گزر رہی ہے۔ ان میں سب سے بڑا بحران، سب سے بڑا ڈیلیما جس سے مسلم سوسائٹی گزر رہی ہے، وہ ہے ہمارا اخلاقی بحران، اخلاقی زوال۔ اخلاقی اعتبار سے امت مسلمہ بہت کمزور ہو گئی ہے۔ کسی بھی چیز کی طرف، کسی بھی چمکتی ہوئی چیز کی طرف فوراً لپکنا، اور معمولی معمولی بات پہ کتنی ہی کوئی قیمتی چیز ہو فوراً اسے روٹھ جانا، اس سے منہ پھیر لینا، فوراً کسی کو اپنا امام اور قائد اور پیشوا بنا لینا، اور ذرا سی بات ہوئی تو بڑے بڑوں کی شان میں بدتمیزی اور بدتہذیبی کے کلام، الفاظ پیش کرنا۔ کبھی ایسی عقیدت مندی کی اختلاف رائے بالکل کفر سمجھا جائے، کسی بڑے ہیں ان سے اختلاف کیسے کر سکتی، تو کفر ہو جائے گا۔ تو کبھی تو یہ عقیدت ہو جاتی ہے ہماری، اور کبھی جب ہم اختلاف پہ آتے ہیں تو ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ بڑوں سے گفتگو کرنے یا بڑوں کے بارے میں گفتگو کرنے کا سلیقہ کیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا ہے، من لم یکرم کبیرنا ولم یرحم صغیرنا فلیس منا، جو بڑوں کی تعظیم نہ کرے، بڑوں کو رسپیکٹ نہ دے اور چھوٹوں پر پیار نہ کرے، وہ ہم سے نہیں۔ یہ جو باتیں ہیں پیغمبر علیہ السلام کی، یہ ہم بھول جاتے ہیں، اور فوراً جو ہے ہمارا اختلاف مختلف طرح کی بد تہذیبی، بد زبانی اور مختلف طرح کے دعوے، ادعا سامنے آنے شروع ہوتے ہیں۔ اصل موضوع پہ آنے سے پہلے ہم اس کو ڈسکس کریں کہ اصل میں پرابلم کیا ہے، ہمارا مسئلہ کیا ہے۔ خاص طور پہ
ہمارا جو مذہبی طبقہ ہے جو اپنے آپ کو مذہب سے جوڑ کے رکھتا ہے، اور وہ کہیں نہ کہیں اس کو دعویٰ ہے کہ وہ رسول اللہ کا جانشین ہے اور رسول اللہ کا وارث ہے اور اس کے علم رسالت کی وراثت وہ بانٹ رہا ہے، لیکن اس کے باوجود یہ طبقہ، اس طبقے میں جو مختلف لوگ ہیں، یہ اس قدر جری، بے باک اور بد تہذیبی، بد زبانی کے خوگر کیسے ہو سکتے ہیں؟ ذرا ذرا سی بات پہ بڑوں بڑوں کے قد ناپنے کی کوشش کرنا، یہ سب یہ مزاج کیسے پیدا ہو گیا؟ جی میں سمجھتا ہوں کہ یہ پرابلم جو ہے، اس کی دو وجوہات ہو سکتی ہیں، اس کی دو وجہ ہیں۔ ایک وجہ تو اس کی علمی ہے اور دوسری وجہ اس کی دینی ہے۔ علمی وجہ یہ ہے کہ ہمارے پاس جو اسکالر اور علماء بیٹھتے ہیں، وہ ناقص علم کے ساتھ ہر موضوع پہ گفتگو کرنا چاہتے ہیں۔ علم، آپ جس ٹاپک پہ بات کر رہے ہیں، کم سے کم اس ٹاپک کو تو پورے طور پہ اس کے ما لہو و ما لے، اس کے ہر طرف سے اس کا آپ احاطہ کریں، مکمل گہرائی کے ساتھ اس کا ادراک رکھیں تو پھر بات کریں۔ تو ناقص علم کے ساتھ عالم بننے کی کوشش کرنا، جہالت ایک برائی ہے، لیکن جہالت سے بھی بڑھ کے جو ہے برائی آدھا علم ہے، ناقص علم ہے۔ ناقص علم جو ہے وہ اور زیادہ خطرناک ہو جاتا ہے۔ تو ایک تو علمی نقص ہے، دوسری جو ہماری کمی ہے ہمارے اندر، وہ دینی کمی ہے، اور وہ دینی کمی جو ہے بدگمانی اور سوء ظن کے تعلق سے ہے۔ ہم بہت جلدی بدگمان ہو جاتے ہیں۔ قرآن کا نص صریح ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مسلسل کئی فرمان ہیں کہ حسن ظن ضروری ہے، اہل اسلام، اہل قبلہ کے ساتھ خوشگمانی ضروری ہے، ان کے ساتھ بدگمانی اچھی چیز نہیں ہے۔ تو عام مسلمانوں کے ساتھ، عام اہل قبلہ کے ساتھ خوشگمانی اور اچھا گمان رکھنا اور اچھا ظن رکھنا، حسن ظن رکھنا، یہ ضروری ہے کتاب و سنت کی روشنی میں۔ پھر جو دین کے جو اکابر ہیں، وہ لوگ جن سے اس دین کی اصلاح ہوئی ہے، اس دین کی دعوت عام ہوئی ہے، جن کی ولایت، جن کی اصلاح، جن کی اخلاق، جن کے صلاح و تقوی کا ایک زمانہ معترف ہے اور ایک زمانہ ان سے فیضیاب ہوا ہے اور ہو رہا ہے، ان کے حوالے سے بات بات پہ ایک چھوٹی سی بات ایک شوشہ کہیں ملا، اس کی بنیاد پہ بدگمانی ہم پالنا شروع کرتے ہیں۔ تو یہ ایک بدگمانی ایک بڑا مرض ہے جو ہمارے ذہنوں میں، ہمارے معاشرے میں سرایت کر گیا ہے۔ علمی جو نقص ہے جس کی بات کیا میں، چونکہ جو بات ہم نے کی کہ ہم ایک علمی نقص اور علمی بحران سے گزر رہے ہیں، تو علمی جو نقص ہے جس سے ہمارے جو اسلام اور دین کے عام طور پہ چونکہ سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، ہر آدمی دین کا اسکالر ہے، تو وہ اسکالر کہے جانے والے جس علمی نقص سے دوچار ہوتے ہیں، جس علمی نقص سے ہمیں سامنا ہے، اس کو بھی ہم دو خانوں میں بانٹ سکتے ہیں۔ ایک تو منہجی ہے، یعنی علمی نقص کے ساتھ اس کا کوئی منہج ہے، کوئی نہ کوئی اصول ہے، وہ چاہے غلط ناقص اصول ہے لیکن کوئی نہ کوئی اصول ہے۔ اور ایک غیر منہجی ہے کہ کوئی اس کا اصول ہی نہیں، اور یہ غیر منہجی علمی نقص پیدا کیا ہے سوشل میڈیا سے۔ کہیں قرآن کی ایک آیت، ایک ٹکڑا آپ کو پیش کر دیا، کوئی حدیث کا کوئی ٹکڑا پیش کر دیا، کسی بزرگ کا کوئی قول پیش کر دیا، اور اس پر پوری اپنی عمارت تعمیر کر دی، پورا ایک دین بنا دیا یا پورا ایک کفر بنا دیا، ایمان و کفر کی تعمیر پوری اسی پہ کر دی۔ جبکہ علماء کے لیے کتنے مشکلات ہوتی ہیں کہ وہ ایک مسئلے پہ ساری آیتوں کو جمع کرنا، ساری احادیث کو جمع کرنا، ان کی روایت کو چیک کرنا، ان کی درایت کو چیک کرنا، اس کے بعد کسی نتیجے پہ پہنچنا، یہ علماء کا کام ہے۔ لیکن وہ غیر منہجی جو جوہلا ہیں، وہ قرآن کے ایک آیت مل گئی اسی کو لے کے گھما رہے ہیں، وہ کس سیاق میں ہے، کس سباق میں ہے، اس میں جو الفاظ، اس کے معنی کیا ہیں، اس کا شان نزول کیا ہے، اس سے کوئی لینا دینا نہیں۔ اسی طرح کسی بزرگ کی کوئی کتاب، کوئی جملہ اٹھایا اور اس پر پورا حفوات اپنا بکنا شروع کر دیا، وہ اس کا پس منظر کیا ہے، روایتی اس کی حیثیت کیا ہے، ازروف درایت اس کا کیا مقام ہے، ان بزرگوں کی ذاتی زندگی کس انداز کی تھی، اس سے کوئی لینا دینا نہیں، سارا فیصلہ ایک جملے پہ کر دیا گیا۔ تو یہ غیر منہجی علمی نقص ہے۔ ایک علمی نقص وہ ہے جس کا کوئی نہ کوئی ایک منہج ہے، کوئی نہ کوئی اصول ہے، اگرچہ وہ ناقص اصول ہے لیکن کوئی نہ کوئی ایک منہج ہے، وہ ایک ناقص اصول کے ساتھ جو ہے ہمارے درمیان علمی اصول، بعض ایسے علمی اصول ہمارے معاشرے میں رائج ہیں جو بظاہر علمی اصول دکھتے ہیں لیکن ان کے اندر بڑے گہرے نقص ان کے اندر پائے جاتے ہیں۔ مثال کے طور پہ
یہ جو علمی نقص ہے ہمارے دینی اور اسلامی معاشرے میں، اس کا ایک کنارہ روایت پرستی ہے اور دوسرا کنارہ عقل پرستی ہے۔ کچھ لوگ ایسے ہیں ہمارے معاشرے میں کہ وہ ماضی کی ہر چیز پر ایمان لانا چاہتے ہیں، ہر چیز پہ، جی کسی بھی کتاب میں، ہمارے بزرگوں کی کتاب میں، ہمارے علماء کی کتاب میں، ہمارے محدث کی کتاب میں، ہمارے فقیہ کی کتاب میں، ہمارے امام پیشوا کی کتاب میں، جو کچھ ہے سب صحیح، آنکھ بند کر کے اس پہ کوئی غور و خوض نہیں کرنا ہے، آنکھ بند کریے ہوئے ہیں۔ تو یہ بھی ایک علمی منہج نہیں ہے۔ آپ کسی چیز کو، علمی اصول ہوتے ہیں، ان علمی اصولوں میں پرکھیں۔ کسی بھی کتاب میں کوئی چیز آ جانا، اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس کتاب میں ہر بات درست ہی ہو، اس میں ہر بات صحیح ہی ہو، وہ چاہے کتنوں ہی بڑے عالم و فاضل کی کتاب کیوں نہ ہو۔ کوئی کتاب قرآن کا درجہ نہیں لے سکتی، وہ چاہے حدیث کی بڑی مشہور کتابیں ہی کیوں نہ ہو، اس میں بھی ہر بات، ہر روایت وہ درایت اور صحت کے اعلیٰ درجے پہ ہو، کوئی ضروری نہیں ہے۔ تو یہ روایت پرستی کی ہماری کتابوں میں جو مل جائے ہم سب پر ایمان لائیں گے، ایک غلو اور انتہائی ہے۔ کچھ لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ اس سے نکلتے ہیں کہ نہیں، روایت پہ نہیں، ہم تو ذرا غور و خوض کرنے والے ہیں، ہم علمی اصول والے ہیں، غور و خوض کرنے والے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ صاحب، تصوف کی کتابوں میں بہت بیکار کی باتیں ہیں اور بہت غلط سلط باتیں ہیں۔ وہ کچھ مثالیں بھی لے کے آتے ہیں کہ دیکھیے یہ مثال ہے، یہ مثال ہے، فلاں کتاب میں یہ ہے، وہ علم و اخلاق سے گری ہوئی بات ہے۔ لہٰذا ان کتابوں میں، تصوف کی کتابوں میں جب اس قسم کی باتیں ہیں اور میں مثال پیش کر دیا، لہٰذا تصوف کا کوئی اعتبار نہیں، تصوف کی کتابوں کا کوئی اعتبار نہیں۔ چند مثالوں کو تصوفی و صوفیہ جنہوں نے پوری اسلامی تاریخ میں اسلام کی خدمت کی، اخلاق کی خدمت کی، روحانیت کی خدمت کی، تربیت کی خدمت کی، ان تمام خدمتوں کو، جن کی وراثت میں آج ہمیں ایمان اور اخلاق اور احسان ملا ہے، ان کی تمام خدمتوں کو دو تین مثالوں کو لا کر کے اپنے حساب سے اس کی تشریح کر کے، ان کی ساری مثالوں، ان کی خدمات کو رد کر کے، ریجیکٹ کر کے، اور تصوف کا انکار، کتب تصوف کا انکار کہ کتب تصوف صحیح نہیں ہے، تصوف صحیح نہیں ہے، اس قسم کے دعویٰ کہ ہمیں تو اس کی ضرورت ہی کیا ہے، ہمیں تو قرآن حدیث اور سنت اور فقہ اور سب کتابیں جب موجود ہیں تو اس کی ضرورت نہیں ہے۔ کچھ بیچارے اس سے بھی ایک قدم آگے بڑھتے ہیں، اور وہ ہماری جو فقہی روایت ہے، فقہا کی جو کتابیں ہیں، اب فقہا کی روایتوں میں بہت سارے شاذ اقوال ہیں، بہت سارے ایسے فیصلے ہیں جو کسی فقیہ کی ذاتی رائے ہے، بہت سارے فیصلے ہیں جو کسی خاص زمانے میں، کسی خاص تناظر میں ہے۔ اب وہ فقہ کی کتابوں میں سے کچھ چیزیں، مثالیں پیش کر کے لے کے آتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ دیکھیے فقہ کی کتابیں تو بڑی فتنہ انگیز کتابیں ہیں، اس پہ یہ باتیں ہیں، رد کرو، ریجیکٹ کرو، فقہ کی ضرورت کیا ہے، قرآن اور حدیث کافی ہے، قرآن اور سنت کافی ہے، فقہ کو ریجیکٹ کر دو۔ فقہا کون ہے؟ فقہا وہی ہیں جو قرآن و حدیث کی خدمت کرنے والے ہیں۔ تو جن لوگوں نے صدیوں تک قرآن و حدیث میں غور و خوض کر کے فقہ کا ذخیرہ تیار کیا، چند مثالیں اٹھانے کے بعد پورے فقہی ذخیرے کو آپ کنارے لگا دیتے ہیں، سب کو آپ دریا میں ڈالنے کی بات کرنے لگتے ہیں۔ جی کچھ اس سے بھی جری ہوتے ہیں، کچھ اس سے بھی بڑے محقق اور آگے بڑھتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ بھائی دیکھو، مسئلہ صرف فقہ میں نہیں ہے، مسئلہ تو حدیث کی کتابوں میں بھی بعض حدیثیں بڑی عجیب و غریب سی حدیثیں مل جاتی ہیں۔ بعض حدیثوں میں ہے کہ دوسری قوموں کے لوگوں کو راستے میں سے دھکا دے دو، بعض بخاری کی کتاب جیسی کتاب میں ہے اونٹ کے پیشاب پینے کی روایت موجود ہے، اس میں یہ موجود ہے کہ پیغمبر علیہ السلام اپنے آپ کو، جب وحی کا وقفہ زیادہ ہو گیا تو پیغمبر علیہ السلام اپنے آپ کو پہاڑ سے گرانا چاہتے تھے۔ اب ایسی ایسی باتیں ہیں، اور بھی بہت ساری باتیں ہیں جو بالکل علم اور اخلاق سے خلاف کے خلاف ہے۔ یہ رسول اللہ کی بات کیسے ہو سکتی ہے؟ یہ محدثین نے گڑھ لی ہے، لہٰذا حدیث کی کوئی کتاب معتبر نہیں ہے، حدیث کو ریجیکٹ کر دو، محدثین کو ریجیکٹ کر دو۔ ایک نے تصوف کو ریجیکٹ کیا، اس سے آگے بڑھا، فقہ کو ریجیکٹ کیا، اس سے آگے بڑھا، حدیث کو بھی ریجیکٹ کر دیا، کہا صرف قرآن کافی ہے، سارے مسئلے ہم قرآن سے حل کریں گے۔ اور جی جب سارے مسئلے قرآن سے حل کریں گے تو قرآن کے شارح کون ہوگا؟ بنفس نفیس حضرت ہوں گے۔ تو آپ اکیلے پوری امت کو ایک طرف کر کے آپ اکیلے جب قرآن کی تشریح کریے گا تو یہ تشریح کیا بنے گی، آپ سوچ سکتے ہیں۔ اچھا، پھر اگر کوئی آپ سے یہ سوال کر دے کہ قرآن میں بھی بہت سی باتیں ہیں جو بظاہر اول نظر میں عجیب و غریب لگتی ہیں، پانی کا جو ہے پھٹ جانا اور بیچ میں راستے بن جانا، یہ عقل میں نہیں آ رہی ہے،
آپ دیکھیے ایک پیغمبر ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام، وہ اپنی بیوی کو بہن کہہ رہے ہیں، یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے۔ ایک پیغمبر ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام، وہ وہ جو کہہ رہے ہیں کہ جب آفتاب جب طلوع ہوا، پہلے ستاروں کی طرف مائل ہوئے، چاند کی طرف مائل ہوئے، پھر جب سورج طلوع ہوا تو کہا کہ ہاذا ربی ہاذا اکبر، یہ بڑا ہے، یہ میرا رب ہے۔ اب پیغمبر سورج کو رب کہہ رہا ہے، یہ تو عجیب و غریب بات ہے، لہٰذا قرآن بھی صحیح نہ ہو۔ قرآن کی ایک آیت کسی نے پیش کر دیا کہ جو ہے اقتلوا المشرکین، سارے مشرکوں کو قتل کر دو، یہ کیسے بات ہو سکتی ہے؟ جی، ایک ٹکڑا لیا اس سب کا، کے ہاتھ سیاق و کاٹ دو۔ سباق چھوڑا، اب قرآن سے بھی دستبردار ہو گئے آپ۔ جی ایک ایک ٹکڑے کو جب آپ دین بنائیں گے، اور اس کو ہمارے علماء 1400 سال میں علماء فقہا ائمہ نے جو تشریحات کی ہیں ان سے ناواقف رہیں گے، فہم دین سے ناواقف رہیں گے، تشریح دین کے اصولوں سے ناواقف رہیں گے، تو مثالوں کو جب بنیاد بڑھائیں گے تو اس طرح چیزوں کو آپ ریجیکٹ کرتے چلے جائیں گے، اور پھر کہاں جائیں گے؟ وہ اللہ مالک ہے۔ جی یہ پرابلم ہے، دینی نقص ہے اور علمی نقص ہے، جس نے بہت سارے مسائل پیدا کیے ہیں۔ انہی مسائل میں سے وہ ایک مسئلہ وہ ہے جس مسئلے کو آج ہم ڈسکس کر رہے ہیں۔ میں نے دیکھا بعض بیچارے بڑے سنجیدہ جو اپنے آپ کو مانے جاتے ہیں، وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ بھائی تصوف کی کتاب میں یہ لکھا ہوا ہے جی چشتی رسول اللہ، لہٰذا تصوف کی کتاب معتبر نہیں ہے۔ جی اس جب سے میں بڑے ایک کوئی چیز جرے، پہ کلامی جی معاف، ایک چیز اور جی ذہن میں آ رہی ہے جس کی وجہ سے یہ اس طرح کی حرکات ہوتی ہیں کہ اپنے نرسسیت جو اپنے مذہب اور مسلک کے بارے میں ہو، یہ مذہبی اور نرسسیتی اور مسلکی جو نرسسیت اور آئی ایم رائٹ ایوری تھنگ ایلس از رانگ، جی یہ اس جی سے جی بھی جی آتی ہے یہ بات کہ دوسرے کے بالکل اوپر جو صحیح، ہے وہ حملہ کرو تاکہ جی اپنی بات جو ہے وہ وہی صحیح ہے، باقی اور کچھ صحیح ہے ہی نہیں، جی جی اسی جی لیے جی دوسرے جی کو نیچے کرو۔ جی اب دیکھیے بالکل آپ نے بات صحیح کہی کہ ہم کو جو سمجھ میں آ گیا اس پہ ریجڈ ہو جائے۔ اچھا یہاں بھی ٹھیک ہے کہ ہم اپنی رائے پہ ریجڈ ہو جائے، اب اگر آگے بڑھ کے کہتے ہیں کہ ہمارے علاوہ جتنے ہیں سب غلط ہیں۔ جی اسلامی روایت میں ایک بڑا نام آتا ہے امام شافعی رحمہ اللہ کا، ایک بڑے مجتہد امام ہے امام شافعی۔ جی وہ کہتے ہیں کہ ہم نے جو سمجھا ہے وہ صحیح ہے خطا کے احتمال کے ساتھ، اور دوسرے ائمہ ابو حنیفہ اور اس طرح کے جو لوگ ہیں انہوں نے جو ہم سے اختلاف کیا ہے ان کی رائے غلط ہے ثواب کے احتمال کے ساتھ، صحیح ہونے کے میں واہ، ان کی رائے درست ہو۔ جی تو امت کے جو امام ہیں وہ تو اس انداز سے سوچتے ہیں کہ جو ہمارے اجتہادات ہی فائنل نہیں ہیں۔ جی آج کا آدمی ایک ٹکڑا کسی کتاب سے اٹھاتا ہے اور پوری ایک عمارت تعمیر کر لیتا ہے، اور اپنے علاوہ سب کو ریجیکٹ کرنے کی، اور وہ بڑے بڑوں ائمہ علماء ائمہ کبار سب کو رد کرنے، اولیاء سب کو رد کرتا ہے، ریجیکٹ کرتا ہے، اور پھر گستاخانہ کلمات بولتا چلا جاتا ہے۔ یہ بڑی جہالتیں پیدا ہوئی ہیں ہمارے زمانے میں، اللہ تعالیٰ اسے نجات بخشے اور دین کا کامل شعور بخشے۔ دین جی کا کامل شعور جب ہوگا کہ جب ہم کتاب اللہ سے وابستہ ہوں، جب ہم سنت رسول سے وابستہ ہوں، ائمہ کرام سے وابستہ ہوں، مجتہدین سے وابستہ ہوں، فقہا سے وابستہ ہوں، صوفیہ سے وابستہ ہوں، فلسفہ اور معقولات سیکھیں، عصری علوم سیکھیں، ان تمام چیزوں کو لے آنے کے بعد دین کا جامع فہم پیدا ہوتا ہے۔ اور تو انٹلیکچوئل ظاہر سے انٹیگریٹی کے ساتھ، جس کو جی انگریزی میں جی 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 انٹلیکچوئل جی جی انٹیگریٹی بالکل اس کے بالکل ساتھ۔ اس کے ساتھ، لیکن یہ تو بڑا مشکل کام ہے۔ یہ آسان کام ہے کہ آپ فلاں کے بارے میں انگشت نمائی کریں، فلاں کے بارے میں فیصلہ کریں، فلاں کو رد کریں، فلاں امام کو رد کریں، فلاں ولی کو رد کریں، یہ بڑا آسان کام ہے اور لوگ آسان کام میں جڑے ہوئے ہیں۔ اب ہم اپنے اصل ایشو پہ آتے ہیں۔ یہ جو جملہ ہے چشتی رسول اللہ، یہ ایک کتاب ہے فوائد السالکین، اور کہا جاتا ہے کہ یہ بابا فرید رحمہ اللہ نے اس کو مرتب کی ہے، ان کے پیر و مرشد کے ملفوظات کا مجموعہ ہے، خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کا۔ یہ کہا جاتا ہے، ہم نے یہ جو پوری جو عبارت ہے، پورا جو واقعہ ہے، ہم نے فوائد السالکین کے حوالے، مجموع سلوک کے حوالے سے آپ کی اسکرین پہ رکھا ہے کہ مجموع سلوک جو آج سے 500 سال پرانی کتاب ہے، اس میں فوائد السالکین کے حوالے سے یہ واقعہ مذکور ہے۔ یہ سامنے اسکرین پہ فارسی کی عبارت ہے، اور دوسرے صفحے پہ اس کا ترجمہ مجموع سلوک سے سامنے ہے۔ جی اس میں ہے
کہ خواجہ معین الدین چشتی نے فرمایا، خواجہ معین الدین چشتی نے فرمایا ایک مرتبہ میں خواجہ یوسف چشتی کی خدمت میں حاضر تھا. اچھا، میں اصل کتاب کے بجائے فوائد السالکین کے بجائے میں نے مجموع سلوک کے حوالے سے، مجموع سلوک کے ریفرنس سے اس کا حوالہ ہم نے سامنے رکھا ہے. یہ کیوں رکھا ہے ہم آپ کے چل کے بتائیں گے. واقعہ یہ ہے کہ خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، انہوں نے فرمایا کہ ایک مرتبہ خواجہ یوسف چشتی کی خدمت میں حاضر تھا. تمام بزرگان چشت کی خدمت میں، تمام بزرگان چشت شیخ کی خدمت میں حاضر تھے. اولیاء کی حکایت بیان ہو رہی تھی. اسی دوران ایک شخص بیعت کے ارادے سے حاضر ہوا اور اس نے اپنا سر خواجہ کے قدموں میں ڈال دیا، یعنی خواجہ یوسف چشتی کے قدموں میں ڈال دیا. آپ نے فرمایا بیٹھ جاؤ. وہ شخص بیٹھ گیا. اس نے عرض کی کہ میں آپ کی ارادت میں داخل ہونے کی نیت سے آیا ہوں، یعنی آپ سے مرید ہونے کی نیت سے آیا ہوں. خواجہ یوسف چشتی اس وقت اپنے خاص حال میں تھے، کیفیت میں تھے. آپ نے فرمایا اگر ایک کام کرو تو میں تم کو مرید کر لوں گا. اس نے عرض کیا حکم فرمائے. خواجہ یوسف چشتی نے فرمایا جس طرح لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہتے ہو، اسی طرح ایک بار لا الہ الا اللہ چشتی رسول اللہ کہو اور اس کا اقرار کرو تو میں تم کو مرید کر لوں گا. چونکہ وہ اپنے ارادے بیعت میں راسخ تھا، اس نے فوراً لا الہ الا اللہ چشتی رسول اللہ کہہ دیا. خواجہ یوسف چشتی نے یہ سن کر ہاتھ آگے بڑھایا اور اس کو بیعت کر لیا، نعمتوں سے اور خلعتوں سے نوازا. اس کے بعد آپ نے اس سے فرمایا سنو، یہ جو میں نے لا الہ الا اللہ چشتی رسول اللہ پڑھنے کے لیے کہا تھا، میں کون ہوں اور میری کیا حقیقت کہ میں اس طرح کی بات کہوں. میں تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک کم ترین غلام ہوں، اور کلمہ اسی طرح ہے جس طرح تم پڑھا کرتے تھے. میں نے تمہاری ارادت کے کمال کو جانچنے کے لیے کہا تھا اور تم کو آزمایا تھا کہ تم صدق اعتقاد کے ساتھ مجھ سے مرید ہونے کے لیے آئے ہو یا نہیں. جب میں نے دیکھا کہ تمہارا صدق درست ہے تو میں نے تم کو بیعت کر لیا. مرید کو شیخ کے ساتھ ایسا ہی راسخ الاعتقاد ہونا چاہیے. میں نے تمہارے صدق اعتقاد کا امتحان لے لیا. یہ واقعہ فوائد السالکین کا مجموع سلوک کے حوالے سے مکمل ہوا. اب ہم اس واقعے پہ ہم غور و خوض کرتے ہیں. یہ واقعہ ٹوٹلی فیک ہے. یہ واقعہ مکمل موضوع ہے، من گھڑت ہے، گڑھا ہوا ہے، اس کی کوئی بنیاد نہیں ہے. یہ روایت کے بھی خلاف ہے اور درایت کی بھی خلاف ہے. نہ تو اس کی روایت درست ہے اور نہ یہ درایت درست ہے. تو روایت اور درایت ہر اعتبار سے یہ بات گڑھی ہوئی اور بے بنیاد ہے. آپ جانتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے بہت ساری باتیں گڑھی ہوئی ہمارے معاشرے میں رائج ہیں، ہماری کتابوں میں رائج ہیں، حدیث کی کتابوں میں ہے، تفسیر کی کتابوں میں ہے. تصوف کی بات نہیں کر رہا ہوں، حدیث اور تفسیر کی بڑی بڑی کتابوں میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے من گھڑت باتیں جن کو موضوع احادیث کہا جاتا ہے وہ پڑی ہوئی ہیں. تو اب کیا ان موضوع احادیث کے حوالے سے جو روایت اور درایت کے خلاف باطل بے بنیاد ہے وہ رسول اللہ کی باتیں نہیں ہیں، اب کیا ان باتوں کی وجہ سے حدیث و تفسیر کی ان کتابوں کو کلی طور پہ ریجیکٹ کر دیا جائے؟ کیا محدثین اور فقہا کو کلی طور پر ریجیکٹ کر دیا جائے؟ جی. اور اس سے بڑھ کر کے وہ چونکہ بے بنیاد باتیں رسول اللہ سے منسوب ہیں، تو وہ جب بات ہی بے بنیاد ہے تو اس کی وجہ سے کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ نعوذ باللہ لا حول ولا قوت، کیا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ زبان درازی کی جسارت کی جائے؟ اب موضوع حدیثوں کی بنیاد پہ جب حدیث کی کتابوں کو ہم کلی طور پر رد نہیں کرتے، تفسیر کی کتابوں کو کلی طور پہ ریجیکٹ نہیں کرتے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایک حرف ادھر نہیں کر سکتے چونکہ ان کی بات ہی نہیں ہے. سیم اسی طرح جب یہ روایت صوفیہ کی طرف منسوب ہے اور روایت و درایت کی طرف سے من گھڑت بے بنیاد ہے، پھر اس کی وجہ سے ہم تصوف کی کتابوں کو کیوں ریجیکٹ کرنے لگے کلی طور پر؟ یا اس سے آگے بڑھ کر کے خواجہ یوسف چشتی اور خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ تعالی علیہما، جنہوں نے اس
ملک میں، اس سرزمین میں خواجہ، خاص طور پہ خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کے جن کے احسانات ہیں، جن کے دم قدم سے اسلام کی شمع، اخلاق کی شمع، روحانیت کی شمع، تصوف کی شمع روشن ہوئی، ہم تک پہنچی، ان بزرگوں کے حوالے سے ہم کیوں بدگمان ہو جائیں اور بدتمیزی کیوں سوچنے لگے؟ یہ تو بڑی جسارت کی بات ہوگی۔ اب ہم آگے آتے ہیں کہ میں نے جو یہ دعویٰ کیا کہ یہ بات روایت اور درایت دونوں اعتبار سے بے بنیاد ہے، ایسے کیسے ہو سکتی ہے بات؟ اب ہم اس کی روایت کو چیک کرتے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ جو میں نے پڑھ کے سنایا اور اسکرین پہ پیچھے موجود ہے کہ یہ واقعہ بیان کر رہے ہیں خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ خواجہ یوسف چشتی کی مجلس کا واقعہ ہے، اور میں اس مجلس میں بیٹھا ہوا تھا، اور وہاں پہ خواجہ یوسف چشتی کی مجلس میں ایسا ایسا ہوا۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا یہ ممکن ہے کہ خواجہ غریب نواز خواجہ یوسف چشتی کے مجلس میں بیٹھ جائیں؟ خواجہ یوسف چشتی کی ولادت ہو رہی ہے 375 ہجری میں، ان کی وفات ہو رہی ہے 459 ہجری میں، اس کے 77 سال بعد، خواجہ یوسف چشتی کی وفات کے 77 سالوں بعد 536 ہجری میں خواجہ غریب نواز پیدا ہو رہے ہیں۔ اب سوال یہ ہے، جب خواجہ یوسف چشتی کی وفات کے 77 سالوں بعد خواجہ غریب نواز پیدا ہو رہے ہیں، تو یہ کیسے ممکن ہے کہ خواجہ یوسف چشتی کی مجلس میں خواجہ معین الدین بیٹھے ہوں؟ جی، ہم پیدائش سے پہلے 77 سال پہلے جو ہے آج علامہ فضل خیر آبادی کی مجلس میں ہم بیٹھے ہوئے تھے۔ اگر اس طرح کی بات کریں، لوجیکل بات ہے، یہ بے بنیاد بات ہے، اس کی روایت درست نہیں ہے کسی بھی کتاب میں ہو۔ جب یہ روایت ہی درست نہیں ہے تو اس کا مطلب کہیں نہ کہیں سے لوگوں نے اس کو الحاق کر دیا، یہ موضوع روایت گڑھ دی۔ جی، اب ہم اس کے آگے آتے ہیں، یہ تو یہ چیز ہوئی۔ اب ہم اس کی طرف یہ آتے ہیں کہ جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ یہ بے بنیاد اور موضوع روایت جو فوائد السالکین میں ہے، وہ موضوع ہے، اس کی روایت درست نہیں ہے۔ ایک پوائنٹ پہ اور غور کرنا ہے کہ وہ موضوع روایت بھی خواجہ غریب نواز کی زبان سے نہیں نکلی ہے۔ ایک تو روایت بے بنیاد ہے، اور وہ بات کہنے والا کون ہے؟ خواجہ یوسف چشتی ہیں، خواجہ غریب نواز نہیں ہے۔ تو ایک تو یہ روایت موضوع، دوسرا یہ موضوع روایت ہے خواجہ یوسف چشتی کا، اور آج کل کے ہمارے گستاخ اسکالرز اس کو خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کی طرف منسوب کر کے خواجہ غریب نواز کی شان میں گستاخیاں کر رہے ہیں، گستاخیاں بک رہے ہیں، جب واقعہ یہ فوائد السالکین کا ہے، لیکن مجموع سلوک کی ریفرنس سے میں نے اس کو واقعہ پیش کیا، یہ میں بتا رہا ہوں۔ مجموع سلوک کا فارسی نسخہ موجود ہے، اس کے 2 نسخے موجود ہیں، اور ابھی خانقاہ سے ایڈٹ ہوا اس کا ترجمہ، اس میں فوائد السالکین کا یہ واقعہ موجود ہے۔ مجموع السلوک یہ تقریباً 890 ہجری میں یہ کتاب لکھی گئی، اور اس میں جو لکھی گئی اور وہ جو لکھا ہے انہوں نے، علامہ سعد الدین خیر آبادی رحمۃ اللہ علیہ نے، یہ واقعہ انہوں نے اپنے پیر و مرشد شاہ مینا کے حوالے سے واقعہ نقل کیا ہے، اور حضرت شاہ مینا رحمۃ اللہ علیہ کی تاریخ وفات ہے 884 ہجری۔ وہ ان کی وفات ہے، تو اگر آخری دن میں، اپنی زندگی کے آخری لمحات میں شاہ مینا نے یہ بیان کیا ہو، تو بھی آج سے 562 سال پرانا یہ ریفرنس ہو گیا۔ فوائد السالکین کا یہ ریفرنس جو مجموع سلوک سے آ رہا ہے، یہ 562 سال پرانا، کم سے کم 570، تقریباً 600 سال پرانا نسخہ ہے یہ۔ لیکن فوائد السالکین کے جو مارکیٹ میں جو نسخے ہیں وہ 100، 150 سال، 200 سال کے نسخے ہیں، یہ بعد کے نسخے ہیں۔ اس لیے یہ قدیم ترین نسخہ تھا۔ میں نے قدیم ترین نسخے کا ذکر کیا جس میں یہ واقعہ خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ نہیں ہے، وہ روایت کر رہے ہیں خواجہ یوسف چشتی سے، اور یہ روایت میں نے کہا کہ یہ غلط ہے کیونکہ ان کے دونوں کے بیچ 77 سالوں کا فاصلہ ہے۔ جی، اسی طرح سبع سنابل جو یہ بھی کافی پرانی کتاب ہے، 969 ہجری میں لکھی گئی، تقریباً اس کا زمانہ بھی 550 سال ہے۔ اس میں بھی یہ واقعہ میں راوی حضرت خواجہ معین الدین چشتی ہیں، واقعہ یہ حضرت یوسف چشتی کا ہے، خواجہ غریب نواز کا نہیں ہے۔ تو خواجہ غریب نواز کی طرف اس کا انتساب بالکل غلط ہے۔
کسی بھی طرح سے، بطور موضوع بھی غلط ہے، بطور موضوع بھی غلط ہے۔ فوائد السالکین کے جو فارسی نسخے، چند نسخے میں نے دیکھے جو ادھر ادھر جو نیٹ پہ موجود ہیں، ان میں بھی یہ واقعہ منسوب ہے خواجہ یوسف چشتی کی طرف۔ فوائد السالکین کے بعض ایک آدھ اردو ترجمے پڑے ہوئے ہیں پرانے، ان اردو ترجموں میں کس مترجم نے کہاں سے ترجمہ کیا، اس میں خواجہ غریب نواز کا نام لکھ دیا کہ خواجہ غریب نواز کی مجلس میں بیٹھے تھے، خواجہ غریب نواز نے ایسا کہا۔ الغرض یہ اردو مترجم کی بات ہے، فارسی نسخوں اور اس کے قدیم ترین نسخوں میں خواجہ غریب نواز سے اس کا کوئی لینا دینا نہیں۔ تو ایک تو یہ روایت موضوع من گھڑت جھوٹی روایت، دوسری جھوٹی ہونے کے باوجود خواجہ غریب نواز سے اس کا جھوٹا انتساب بھی نہیں ہے۔ یہ لوگ جو آج بیان کر رہے ہیں وہ جھوٹ در جھوٹ باتیں کر کے خواجہ غریب نواز کی طرف اس کو منسوب کر رہا ہے۔ اب ہم اس واقعے کی درایت کی طرف آتے ہیں کہ یہ واقعہ، یہ جھوٹا واقعہ خواہ خواجہ غریب نواز کی طرف منسوب ہو، خواہ خواجہ یوسف چشتی کی طرف منسوب ہو، جب ہم جیسے گناہگار اور آج کل کے انتہائی عقل پرست اور آوارے لوگ بھی اپنے آپ کو رسول اللہ نہیں کہہ سکتے، ہم یہ کیسے سوچ سکتے کہ خواجہ غریب نواز، خواجہ معین الدین چشتی یا خواجہ یوسف چشتی جیسے لوگ اپنے آپ کو رسول اللہ کہہ دیں؟ وہ چاہے دوسرے کا امتحان لینے کے لیے ہی صحیح، کسی کے امتحان لینے کے لیے بھی یہ بزرگ اپنے آپ کو رسول اللہ کہیں، یہ ممکن نہیں ہے۔ اگر ہمارے بارے میں کاظمی صاحب، ہمارے بارے میں آپ سے کوئی ایسی بات بیان کرے جو آپ مجھے جانتے ہیں، اس کے مطابق وہ میری بات نہیں ہو سکتی، آپ فوراً ریجیکٹ کر دیں گے۔ جی مجھ سے اگر کوئی آپ کے بارے میں کوئی ایسی غیر اخلاقی بات بتائے جو میرے علم کے مطابق جتنا میں نے آپ کو جانا ہے میں اس کو ریجیکٹ کر دوں گا۔ یہ لوگ جن پر صلاح و تقوی ختم ہے، اگر امت میں، مسلم جماعت میں، مسلم تاریخ میں کچھ لوگ نیک ہوئے، اگر یہ ماننا درست ہے، تو یہ لوگ اگر نیک نہیں ہوئے تو سمجھیے کہ امت میں لوگ نیک ہوئے ہی نہیں۔ اگر خواجہ معین الدین چشتی اور خواجہ یوسف چشتی، خواجہ نظام الدین اولیاء، اس قسم کے لوگ اگر اس امت کے صالح لوگ نہیں ہیں تو پھر اس امت میں صالح پیدا ہی نہیں ہوئے۔ ایسے صالح ترین، متقی ترین لوگ اپنے آپ کو کیسے رسول اللہ کہہ سکتے ہیں، جو اللہ سے اس قدر ڈرنے والے، رسول اللہ کا ادب اس طرح کرنے والے، رسول اللہ کی محبت کرنے والے؟ یہ بات عقل میں آنے والے نہیں ہیں، یہ درایت کی بھی خلاف ہے، روایت بھی غلط ہے اس کی، اور یہ ضرور درایت بھی یہ بات غلط ہے۔ اس کے علاوہ یہ ہے کہ فوائد السالکین کو منسوب کیا گیا ہے بابا فرید کی طرف، اور خیر المجالس جو ایک کتاب ہے، اس میں خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کا یہ قول منقول ہے۔ خواجہ نظام الدین اولیاء اپنے پیشرو بزرگوں کے بارے میں فرماتے ہیں کہ ہمارے بزرگوں نے، ہمارے اکابر نے، ہمارے مشائخ نے کتاب لکھی ہی نہیں۔ تو جب خواجہ نظام الدین اولیاء خود فرما رہے ہیں کہ ہمارے بزرگوں نے کتاب لکھی نہیں، اس پر پروفیسر خلیق نظامی وغیرہ نے بڑی تفصیل سے گفتگو کی ہے، اور بھی دوسرے اسکالرز نے کی ہے، تو پھر بابا فرید کی یہ کتاب کہاں سے آ گئی جو فوائد السالکین کے نام سے انہوں نے جمع کیا؟ لہٰذا صرف روایت ہی نہیں، مشائخ چشت کے نام سے جو عام طور پہ کتابیں ہیں، یہ تمام کتابیں بھی جو فوائد الفؤاد اور اس کے بعد کی جو کتابیں ہیں، اس سے پہلے کی جو کتابیں ہیں، وہ کتابیں اصلاً ہی مشکوک ہیں، اور اس پہ بڑا کلام ہے اسکالرز کا۔ کچھ لوگ اس کی اوتھینٹسٹی کو مانتے ہیں، کچھ لوگ اس کو بالکل ریجیکٹ کرتے ہیں، کچھ لوگ ضمنی جزوی طور پہ اس کو درست مانتے ہیں، کچھ لوگ اس میں الحاق مانتے ہیں۔ الغرض یہ کتابیں ہی، جو فوائد الفؤاد سے اوپر کی جو کتابیں ہیں، یہ کتابیں ہی مشکوک ہیں، چہ جائے کہ اس میں ایک موضوع روایت کو بنیاد بنا کر اولیاء کی طرف بہتان باندھی جائے۔ ایک بات اور دلچسپ ہے کہ فوائد السالکین میں تو یہ واقعہ حضرت یوسف چشتی کی طرف منسوب ہے کہ انہوں نے کہا چشتی رسول اللہ۔ فوائد الفؤاد میں یہ واقعہ حضرت شبلی کی طرف منسوب ہے کہ انہوں نے کسی موقع پہ کسی سے گفتگو کرتے ہوئے شبلی رسول اللہ کہا تھا۔ یہ چوتھی صدی ہجری کے بزرگ ہیں، چوتھی صدی ہجری کے بزرگ ہیں، یعنی خواجہ صاحب سے تقریباً 200 سال پہلے۔ بہت ممکن ہے کہ ان کے حوالے سے کسی نے یہ بات اڑائی ہوگی، کسی نے روایت کی ہوگی، شبلی رسول اللہ
پھر بعد میں اسی بات کو جوڑ کے، چونکہ ہم موضوع جو گڑھنے والے قصے ہوتے ہیں، ایک قصہ کو دوسرے سے جوڑنے میں بھی لوگ جوڑ کر کے نیا قصہ بنا لیتے ہیں، تو ہو سکتا ہے کہ کسی قصہ گو نے اس واقعہ کو پھر وہ شبلی اور چشتی چونکہ برابر برابر ہے، تو شبلی رسول اللہ کو چشتی رسول اللہ سے جوڑ کر کے خواجہ یوسف چشتی کی طرف جوڑ دیا، وہ پھر غلطی سے کتابوں میں کسی نے لاحق کر دیا، اور اس طرح یہ روایت آگے بڑھ گئی۔ ہم اور آگے آتے ہیں کہ جیسا کہ بتایا میں کہ یہ کتابیں مشتبہ ہیں، اس کے علاوہ تصوف پہ جو کام کرنے والے ہیں، تصوف کے جو اسکالرز ہیں، علماء ہیں، محققین ہیں، خلیق نظامی وغیرہ یا اور دوسرے اسکالرز، وہ اس بات کے قائل ہیں اور یہ بات پائے ثبوت تک پہنچ چکی ہے کہ جس طرح حدیث کے اندر دسیسہ کاری ہوئی ہے، جس طرح کچھ فتنہ پروروں نے حدیثیں گڑھی ہیں، اسی طرح بعد میں کتب تصوف میں دسیسہ کاری ہوئی ہے، اس میں الحاقات ہوئے ہیں، اس میں وضع ہوا ہے۔ تو یہ جی ایک مستقل ریسرچ کا چیپٹر ہے۔ جو لوگ تصوف کو مانتے ہیں وہ بھی اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ کتب تصوف میں الحاقات ہوئے ہیں۔ بہت ممکن ہے کہ یہ واقعہ بھی انہی الحاقات میں سے ایک ہو۔ مزید ایک تو عمومی بات ہو گئی کہ یہ واقعہ انہی الحاقات میں سے ہو۔ ہمیں حضرت شرف الدین یحییٰ منیری رحمۃ اللہ علیہ، جو بابا فرید کے بالکل قریب زمانے کے ہیں، معاصرت بھی کہہ سکتے ہیں، بالکل قریب زمانے کے ہیں، تو حضرت شرف الدین یحییٰ منیری رحمۃ اللہ علیہ جو اسی عہد کے بزرگ ہیں، ان کا ہمیں فرمان ملتا ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ جو چشتی رسول اللہ کا جو واقعہ ہے یہ الحاقی ہے۔ اہل ہوا نے، بدعتیوں نے، کچھ نفس پرستوں نے اس کو کتب تصوف میں اس کا الحاق کیا ہے۔ اب یہ بات خواجہ شرف الدین یحییٰ منیری نے کہی ہے، اور اس بات کو نقل کیا ہے اخوند درویزہ نے۔ یہ 1048 ہجری 11ویں صدی کے، آج سے تقریباً 350 سال پرانے بزرگ ہیں۔ انہوں نے اپنی کتاب تذکرۃ الابرار والاشرار میں 350 سال پرانی کتابوں میں خواجہ شرف الدین یحییٰ منیری کا یہ فیصلہ نقل کر دیا ہے کہ یہ واقعہ الحاقی ہے۔ تو جب تصوف کے اماموں نے، شرف الدین یحییٰ منیری جیسے تصوف کے اماموں نے اعلان کر دیا کہ یہ واقعہ من گھڑت ہے، تو آج اس کا کہاں جواز ہے کہ تصوف کا دشمن، کہ تصوف کے جو دشمن ہیں، جو عداوت رکھنے والے ہیں، تصوف کو نہ سمجھنے والے ہیں، وہ اس الحاقی اور اس موضوع روایت کو بنیا کر اولیاء کبار کی شان میں گستاخی کریں۔ جی اب ہم آگے اس پہ آتے ہیں کہ پہلی چیز تو یہ ہے کہ مختلف زاویوں سے میں نے اس پہ گفتگو کی اور بتایا کہ یہ واقعہ موضوع ہے، من گھڑت ہے، اور خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ، خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کی طرف اس کا موضوع انتساب بھی غلط ہے، چونکہ یہ واقعہ جن لوگوں نے گڑھا ہے وہ خواجہ یوسف چشتی کی طرف گڑھا ہے، خواجہ معین الدین چشتی کی طرف نہیں گڑھا ہے۔ اب بعض علماء نے اس کو مانتے ہوئے کہ ہم اس کو موضوع مانتے ہیں، من گھڑت ہے، بالفرض اصل تو یہ ہے کہ یہ موضوع ہے، لیکن بالفرض ایک پوائنٹ، آدھا پوائنٹ ہے نا، 0.3 0.1 کچھ بھی کر لیں آپ، 0.1 جی تھوڑا سا فرض کر لیتے ہیں کہ اگر یہ واقعہ صحیح ہو، تو کچھ علماء نے اس کو فرض کر کے کہ بالفرض یہ واقعہ صحیح ہو تو اس کی تعویل کی جائے گی، ایسی تعویل جو ان ائمہ، ان اولیاء کی شان کے مطابق ہو۔ جی اب لوگ فوراً کہیں گے کہ تعویل کرنے کی ضرورت کیا ہے، آپ کے بزرگوں کی بات آ گئی تو آپ تعویل کریں گے؟ تو جواب دیا جائے گا، میرے بھائی، تعویل بزرگوں کی بات آئی ہے تو تعویل کی جا رہی ہے، لیکن اس لیے نہیں کہ ہمارے بزرگ ہیں۔ جب بھی بزرگوں کی بات آئے گی تو تعویل کی جائے گی، بڑوں کی بات اگر ظاہراً غلط ہو تو تعویل کی جائے گی۔ بلاغت، علم البلاغت کا یہ اصول ہے، مجاز، استعارہ، کنایہ، کہ جو ہم پڑھتے ہیں، کیوں پڑھتے ہیں؟ یہ تعویل کا فلسفہ پڑھتے ہیں۔ علم الکلام میں کہا جاتا ہے کہ اگر کسی مسلمان کا کوئی قول بظاہر کافرانہ ہو تو اس میں کوشش کرو کہ کوئی ایسا پہلو نکل جائے کہ وہ اس میں ایمانی پہلو ہو۔ تو علم کلام میں علماء
ہر مسلمان کے قول میں تعویل کرنے کی بات کرتے ہیں. آپ کہیں گے کہ یہ علماء یہ کلام والے بھی نہیں ہیں، چونکہ یہ تو ہم گستاخوں کے معاشرے میں جی رہے ہیں. وہ اہل بلاغت کو بھی ریجیکٹ کر دیں گے، متکلمین اور علم کلام کے ماہرین کو بھی ریجیکٹ کر دیں گے. ان کو ذرا سمجھانا بڑا مشکل ہوتا ہے. تو اب ان کو سمجھانے کے لیے کہتے ہیں کہ بھائی قرآنی آیات میں ہمیں تعویل کرنی پڑتی ہے. قرآن میں جب بتایا جاتا ہے، قرآن نے جب کہا کہ مثل نورہ کمشکات، کہ اللہ کے نور کی مثال چراغ کی طرح ہے، تو بھلا بتاؤ کہ کیا واقعی اللہ کا نور چراغ کی طرح ہے؟ یہ تشبیہ بذرائع تفہیم میں ایگزیکٹ اس کو اس طرح آپ نہیں سمجھ سکتے، اس میں آپ تعویل کریں گے. ایک پیغمبر علیہ السلام اپنی زوجہ کو بہن کہہ رہے ہیں، کہ آپ اس کی تعویل نہیں کریں گے؟ ایک پیغمبر علیہ السلام سورج کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ ہاذا ربی ہاذا اکبر، یہ بڑا ہے، یہ میرا رب ہے. کہ آپ اس کی تعویل نہیں کریں گے؟ کہ آپ مان لیں گے کہ پیغمبر علیہ السلام سورج کو خدا مان رہے تھے، نعوذ باللہ استغفر اللہ؟ یا اس کا اور کوئی سیاق ہے؟ آپ کو ماننا پڑے گا کہ ہو سکتا ہے یہ کوشچن کے انداز میں ہو. بعض دفعہ کوشچن سوالیہ لفظ نہیں ہے کہ کیا یہ میرا رب ہے. تو اس وجہ سے تعویل. آپ آگے جائیے، حضرت موسیٰ اور خضر علیہ السلام کا واقعہ، ایک کے بعد ایک 3 واقعے سامنے آتے ہیں. ہر واقعے میں حضرت خضر علیہ السلام نے تعویل کی کہ نہیں کی. کشتی کو توڑنا یہ غلط ہے کہ نہیں، لیکن انہوں نے جب سمجھایا تو اس کا صحیح مطلب نکلا کہ نہیں نکلا. بچے کو قتل کرنا قرآن میں ہے، یہ غلط ہے کہ نہیں بظاہر. حضرت موسیٰ نے سوال کیا، حضرت خضر نے اس کی تعویل کی. تو جو بھی صاحب علم ہوگا وہ تعویل کرے گا. اچھوں کی بات، جب بڑوں کی بات آئی، ہم جانتے ہیں کہ وہ بڑے ہیں، ایک جملہ ایک عمل بظاہر کوئی دکھ رہا ہے کہ غلط ہے تو وہ غلط نہیں ہو سکتا، چونکہ جب وہ کل کے کل سر سے پیر تک خیر ہیں تو ایک جی ذرہ ان سے شر کیسے ظہور پذیر ہو سکتا ہے. ضرور دیکھنے میں سمجھنے میں خطا ہے، لہٰذا اس کی تعویل کی جائے گی تو تعویل کی جاتی ہے. تعویل کے سلسلے میں عرض کروں کہ حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ پورا قرآن میں ہے. پورے قرآن میں جو ہے حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ ہے. اور جب یہ واقعہ شروع ہوتا ہے اور حضرت یوسف علیہ السلام اپنے والد سے اپنا واقعہ بیان کرتے ہیں، اپنا خواب بیان کرتے ہیں، اس کے بعد حضرت یعقوب علیہ السلام فرماتے ہیں کہ بیٹے اپنے بھائیوں سے یہ واقعہ مت بیان کرنا، وہ کہیں تمہارے دشمن نہ ہو جائیں. اس کے بعد حضرت یعقوب علیہ السلام فرماتے ہیں وَكَذَلِكَ يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ وَيُعَلِّمُكَ مِن تَعْوِيلِ الْأَحَادِيثِ. تمہارا رب تمہیں چن رہا ہے، منتخب کر لے گا، تمہارا رب تجھے منتخب کر لے گا، مجتبی بنا لے گا، اور تجھے تعویل الاحادیث، باتوں میں تعویل سکھائے گا. تو باتوں میں تعویل سیکھنا یہ پیغمبروں کی شان ہے. اللہ سکھاتا ہے اپنے پیغمبروں کی تعویل، پیغمبروں کو تعویل سکھاتا ہے کہ لفظوں کو، عبارتوں کو صحیح محمل پہ، صحیح معنی پہ محمول کیا جائے. ہمارے پیر مرشد فرماتے ہیں کہ حسن یوسفی صرف یہ نہیں ہے، حسن یوسفی صرف یہ نہیں کہ ان کا ظاہر بہت خوبصورت تھا، حسن یوسفی یہ بھی ہے کہ ان کا باطن بھی خوبصورت تھا. اور ان کی باطن کی خوبصورتی میں سے ایک خوبصورتی یہ ہے کہ وہ تعویل احادیث جانتے تھے، باتوں کی اچھی تعویل کرنا جانتے تھے، وہ خوابوں کی تعویل بتاتے تھے. ایک شخص دیکھ رہا ہے کہ اس کے سر پہ چیل منڈرا رہی ہے، اس کا مطلب کیا ہوا؟ 7 دبلی گائیں 7 موٹی گایوں کو کھا گئی، نان سینس بات ہے. لیکن جو سمجھنے والا ہے، جسے تعویل حدیث کا علم دیا گیا ہوگا، وہ صحیح مطلب بتا دے گا. اور تو اور حضرت یوسف علیہ السلام نے جو تعویل حدیث فرمائی، آخر میں جب آپ پورا ان کے والد اور ان کے بھائی جب مصر میں گئے اور ان کی پناہ میں آ گئے، اور اس کے بعد جو ہے پورا جو واقعہ ہوا، اور اس کے بعد یہ ہوا کہ یہ سب ان کے بھائی سجدوں میں گر گئے، اور حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا کہ یہ جو ہے خواب کی تعبیر ہے جو آج سامنے آئی. اس کے بعد فرماتے ہیں ربی قد آتیتنی من الملک. حضرت یوسف علیہ السلام اللہ کی طرف متوجہ ہو کے فرماتے ہیں
ربی قد آتیتنی من الملک، اے میرے رب تو نے مجھے حکومت و اقتدار عطا کیا، وعلمتنی من تعویل الاحادیث، تو نے احادیث کی تعویل سکھائی۔ حضرت یعقوب بتائے تھے کہ تمہیں سکھائے گا، تمہارا رب سکھائے گا، آج حضرت یعقوب خود کہہ رہے ہیں کہ اللہ نے مجھے تعویل کا علم سکھایا۔ فاطر السماوات والارض، اے زمین و آسمان کو پیدا کرنے والے، انت ولیجی فی الدنیا والآخرہ، میرا نگہبان تو ہی ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ توفنی مسلمون والحقنی بالصالحین۔ اور تو اس طرح سے یہ تعویل جو میں عرض کر رہا تھا کہ یہ تعویل اولیاء انبیاء کی وراثت ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے ایک تعویل وہاں پہ یہ بھی کہی تھی کہ جب بھائی ان کے آئے وہاں پہ آخر میں جب سجدہ ریز ہوئے، تو حضرت یوسف علیہ السلام نے یہ نہیں کہا کہ تم لوگ ظالم ہو، تم لوگوں نے غلطی کی، تم لوگ مجرم ہو۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا کہ شیطان نے تم لوگوں کو بہکا دیا تھا۔ تو اپنے بھائیوں کو ڈائریکٹ بھائیوں پہ انگلی اٹھانے کے بجائے، بھائیوں نے ایسا کیا تھا پھر بھی بھائیوں کی طرف انگلی اٹھانے کے بجائے حضرت یوسف نے کتنے اچھے سے ان کی بات رکھی کہ شیطان نے تمہیں غلط راستے پہ سجھا دیا تھا۔ یہ ہے تعویل۔ اب اس پہ آ رہا ہے کہ تعویل بھی کی جاتی ہے۔ تعویل اگر بڑے کا قول ہے، بڑے کی بات ہے، قرآن کی بات ہے، حدیث کی بات ہے، ہمارے اولیاء کاملین کی بات ہے، جن کے بارے میں حضرت یوسف نے آخری جملہ میں کہا کہ اے اللہ مجھے توفنی مسلمہ، مجھے اسلام کی حالت میں مجھے موت دینا، والحقنی بالصالحین، اور آخرت میں جب میں مر جاؤں، میری وفات ہو جائے تو آخرت میں صالحین کے ساتھ کرنا۔ تو انبیاء بھی اس بات کی دعا کرتے تھے کہ صالحین کا زمرہ عطا ہو، صالحین کی صحبت عطا ہو، صالحین کا جوار قرب عطا ہو۔ تو اب خواجہ معین الدین چشتی اور خواجہ نظام الدین چشتی یہ لوگ اگر صالحین نہیں ہو پھر صالحین کون ہوگا؟ اس لیے ایسے صالحین کے حوالے سے یہ جو واقعات ہیں بالفرض ایک درجہ، آدھا درجہ، پونا درجہ مان لیں کہ اگر یہ واقعہ صحیح ہو تو اس کی کچھ مناسب توجیہ و تعویل کی جا سکتی ہے۔ اور میری نظر میں دو لوگوں کی تعویلات میری نظر میں ہے۔ ایک تعویل دیوبند کے اکابر علماء میں سے مولانا اشرف علی تھانوی کی تعویل ہے۔ انہوں نے، ان کی کتاب ہے السنۃ الجلیہ فی الچشتیۃ العالیہ، اس کتاب کے صفحہ 125 پہ انہوں نے اس کی تعویل کی اور کہا بہت ممکن ہے کہ اس واقعے میں جو حضرت یوسف چشتی نے کہا کہ پڑھو لا الہ الا اللہ چشتی رسول اللہ، بہت ممکن ہے کہ انہوں نے کہا ہو پڑھو لا الہ الا اللہ چشتی رسول اللہ، دو رسول کا لفظ بولا ہو کہ پڑھو کہ چشتی رسول اللہ، کہ چشتی اللہ کے رسول کے بھیجے ہوئے ہیں۔ لیکن انہوں نے، وہ تو عربی جانتے تھے، سمجھتے تھے، انہوں نے اس اعتبار سے دو رسول کو بولا۔ بعد میں ناقلین ایک رسول کو کھا گئے، حذف کر گئے، اور وہ انہوں نے یہ سمجھا کہ خواجہ صاحب نے چشتی رسول اللہ کہہ دیا ہے، اور پھر چشتی رسول اللہ زبان پہ زد ہو گیا۔ بہت عین ممکن ہے کہ انہوں نے رسول اللہ دو بار کہا ہو، لیکن روایت میں ایک ہی بار آیا ہو۔ اور رسول اللہ کی روایت خود رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بعض صحابہ کو رسول اللہ کہا۔ مشکات کے اندر ابن مربع انصاری صحابی کا قول ہے کہ انہوں نے کہا کہ انی رسول اللہ علیکم، تو صحابہ کی زبان سے بھی جملہ نکلا ہے کہ رسول اللہ، میں رسول اللہ کے رسول کا رسول ہوں۔ تو صحابہ کی زبان سے بھی اس طرح کے جملے صادر ہوئے ہیں۔ اور ذیشان بھائی یہ بیعت کے وقت یہ بالکل ممکن ہے، کیونکہ بیعت کا سلسلہ جو ہے وہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اس پروسیس، جو اس کا جو پروسیس ہوتا ہے بیعت کا، اس میں تو یہ کہا جاتا ہے کہ میں اسی سلسلے سے ہوں۔ بہت صحیح۔ تو اس اعتبار سے انہوں نے کہا کہ میں لا الہ الا اللہ رسول اللہ پڑھ لیا، اس کے بعد سمجھا دیا کہ بھائی یہ نادان ہے، یہ رسول اللہ کی فرق نہیں کر پائے گا، اس کو صحیح سمجھا دیا کہ اس طرح نہ پڑھنا، تم اصل کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنا۔ لیکن چونکہ وہ بعد والوں نے غلط نقل کر کے یہ احتمال پیدا کر دیا۔ ایک دوسری تعویل میں جس مدرسے سے پڑھ کے آیا، جامعہ شفیہ مبارک پور، اس کے جو صدر مفتی تھے، جو جن کا جب میں جامعہ شفیہ میں داخلہ لیا وہ آخری وقت تھا ان کا، میں نے ان کی زیارت کی ہے۔ بڑے عالم، بڑے مفتی تھے، اور شارح بخاری کہے جاتے ہیں، مفتی شریف الحق امجدی۔
ایک تعویل و توجیہ انہوں نے کی ہے. انہوں نے کہا ہے کہ فوائد السالکین کا جو یہ واقعہ شروع ہوتا ہے تو واقعے کے شروع میں ہی ہے خواجہ در حالت بود، خواجہ ایک خاص کیفیت میں تھے. اب بزرگوں کے ہاں یہ بات مانی گئی ہے کہ جو بات شکر کی ہو، یا علماء کے یہ بات مسلم ہو، یا اہل دانش کے ہاں یہ بات مسلم ہے کہ پاگل پن میں جو بات نکلے، جنون میں جو بات نکلے، بھول چوک میں جو بات نکلے، ایک خاص کیفیت اور مغلوبیت میں جو بات نکلے، اس میں انسان کا ارادہ شامل نہیں ہوتا ہے. ممکن ہے چونکہ اس واقعے میں اس لیے لفظ موجود ہے، اس لیے بہت ممکن ہے کہ یہ حالت ایک خاص کیفیت رہی ہو، اس کیفیت کی بات ہو، اور جو بات کیفیت کی ہوتی ہے اس پہ کوئی مواخذہ نہیں ہوتا ہے. آدمی اس وقت مغلوب الحال ہوتا ہے، اس کے حواس پورے طور پہ صحیح انداز میں کام نہیں کر رہے ہوتے ہیں، وہ مغلوب ہوتا ہے، وہ مجذوب ہوتا ہے، وہ دیوانے کے حکم پہ ہوتا ہے. اور رفع القلم عن الثلاث، 3 لوگوں سے شریعت کا قلم اٹھا لیا گیا، ان میں سے ایک مجنون اور دیوانہ بھی ہے جس پر کوئی مواخذہ نہیں ہوتا ہے. لیکن یہ دونوں تعویل بھی بفرض محال ہے، ورنہ ظاہر تو یہی ہے کہ یہ پوری روایت، یہ پوری کہانی روایت اور درایت ہر دو جہت سے یہ گڑھی ہوئی بات ہے، بے بنیاد بات ہے. آخر میں عرض کروں گا کہ ہمارے مسلمانوں کو، اور خاص طور پہ جو لوگ اسلام کی نمائندگی کے دعوے دار ہیں، جو اسکالر ہیں، اسلام کی تبلیغ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تفہیم کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ان کو اب حسن ظن اپنانے کی ضرورت ہے. قرآن پاک فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن، اے ایمان والو بہت بدگمانی میں پڑنے سے بچو، بدگمانیوں سے بچو. جب قرآن کہہ رہا ہے بدگمانی سے بچو، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ ظن المؤمنین خیرا، مسلمانوں کے ساتھ حسن ظن رکھو، پھر ان اولیاء کے ساتھ موضوع اور بے بنیاد روایتوں کی بنیاد پہ ان اولیاء کاملین کے ساتھ بدگمانی کیوں کر روا ہو سکتی ہے. جب تک کوئی بات کسی کی تواتر کے ساتھ ہم تک نہ پہنچے، وہ بات اس کی نہیں ہو سکتی ہے. یہاں پہ نہ تواتر ہے، نہ تسلسل ہے، نہ اتصال ہے، بلکہ یہاں تو انقطاع کا یہ حال ہے کہ خواجہ یوسف چشتی کی وفات خواجہ معین الدین چشتی کی پیدائش سے 77 سال پہلے ہو جاتی ہے. لہٰذا یہ بے بنیاد چیز ہے. اس کے ساتھ میں حسن ظن کے حوالے سے ہی یہ بات عرض کروں گا کہ آج مختلف مکاتب فکر کے علماء ہیں، مختلف اسکالرز ہیں، مختلف زاویہ فکر کے علماء ہیں. لوگوں کا اختلاف رائے ہو جانا کوئی بعید نہیں ہے، لیکن لوگوں کو چاہیے کہ اختلاف رائے کرتے ہوئے ادب کا دامن نہ چھوڑیں، بدتہذیبی اختیار نہ کریں، ایک دوسرے کو کافر و گمراہ کرنے میں جلدی نہ کریں، کافر نہ کہیں، اور خاص طور پر جب بات اکابر اور اولیاء کی بات آئے تو مکمل ادب کا دامن تھامے رکھیں. کیونکہ بخاری کی حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے روایت کرتے ہوئے اللہ کا بیان نقل کرتے ہیں کہ اللہ فرماتا ہے کہ جو میرے اولیاء سے عداوت رکھتا ہے اس کے لیے میرا اعلان جنگ ہے. تو اولیاء سے عداوت رکھنا یہ اللہ سے جنگ کرنے کے مترادف ہے. لوگوں کو اس جسارت سے بچنا چاہیے. آخری بات یہ، اس کا اعادہ کر دوں، بات ہو چکی ہے، کہ 2 پوائنٹ میں اس کی تلخیص کہ موضوع روایات احادیث کی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی موضوع کی طرف منسوب جھوٹی اور بے بنیاد موضوع روایتیں موجود ہیں. یہ روایتیں حدیث کی کتابوں میں ہیں، تفسیر کی کتابوں میں ہیں، فقہ کی کتابوں میں ہیں، تصوف کی کتابوں میں، ساری کتابوں میں موجود ہیں. لہٰذا ان موضوع کتابوں کی وجہ سے نہ تو تصوف کی کتابوں کو ریجیکٹ کیا جائے گا، نہ فقہ کی کتابوں کو ریجیکٹ کیا جائے گا، نہ تفسیر کی کتابوں کو رد کیا جائے گا، نہ حدیث کی کتابوں کو بالکل یہ رد کیا جائے گا، اور نہ ان موضوع اور بے بنیاد باتوں کی وجہ سے ذات رسالت مآب پر کوئی سوال ہوتا ہے. ٹھیک اسی طرح اگر تصوف کی کتابوں میں کوئی 1 2 4 موضوع اور بے بنیاد باتیں، ضعیف روایتیں آ جائیں تو ان ضعیف اور موضوع روایتوں کو رد کیا جائے گا. ان موضوع روایتوں کی وجہ سے عرفان اور محبت، تربیت، اخلاق اور عشق الہی کے راستے پہ چلانے والی
ان کتب تصوف کو رد نہیں کیا جائے گا، ان کو ریجیکٹ نہیں کیا جائے گا، اور صراط مستقیم پر چلنے والے اور صراط مستقیم کے نمائندے صالحین اور اولیاء کے پر کوئی کمنٹ نہ کیا جائے گا، ان کے حوالے سے کوئی بد تہذیبی اور بد کلامی نہیں کی جائے گی۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کاظمی صاحب، اب آپ کچھ فرمانا چاہیں تو فرمائیں۔ جی شکریہ بہت بہت ذیشان بھائی، بہت ہی آپ نے کلیریفیکیشنز کی۔ بس ہم یہ عرض کرنا چاہتے ہیں کہ ایک وجہ ان چیزوں سے، ان فتنوں سے گریز کرنے کی یہ بھی ہے کہ یہ ہمیں ایز اے قوم، ایز این امت جو ہے، یہ ہمیں کمزور تر بے کرتے شک، رہتے ہیں، بہت اچھا، اور بہت ان کا اچھا، فائدہ کسی کو الٹیمیٹلی نہیں ہوتا، صرف اس میں افراط و تفریق اور یہ سب پیدا ہوتا رہتا ہے، اور یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ ہمیں کمزور کرتی ہیں۔ اور دوسری ان سے کچھ ویڈیو سرکولیٹ زیادہ ہو جاتا ہے اور یوٹیوب جی سے کچھ انکم ہو جاتا ہے۔ جی جی جی، بالکل، فرمائیں اور فرمائیں۔ دوسری اس کی وجہ یہ ہے کہ ارے بھائی اپنی انٹلیکچوئل فولشنس کو کیوں ظاہر کر رہے ہو، کیپ یور ماؤتھ شٹ، پریکٹیکلی اسپیکنگ۔ اپنی تم بالکل جو ہے صحیح، وہ بالکل صحیح، ذہنی کمزوریوں کو مت ظاہر کرو، ان کے اوپر بھی خود ہی ان کو بے شک، پردے میں بالکل رکھو۔ صحیح، یہ تو بالکل صحیح، بالکل، یہ تو ایک اس میں کوئی علم کی بات نہیں ہے، اس میں ایک پریکٹیکل اپنے آپ کو، اپنی قوم کو بچانے کی بات ہے۔ شکریہ صحیح، بہت بہت، انشاءاللہ اگلے جزاک مہینے اللہ، پھر گفتگو انشاءاللہ، اسی طرح کے ٹاپک پہ پھر سے کریں گے۔ انشاءاللہ۔ السلام السلام علیکم، علیکم۔ خدا حافظ۔